الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الحاقہ کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ جس کے دائیں ہاتھ میں حساب نامہ حساب کتاب دے دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤ، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہے گا، وہ کہے گا او دیکھو دیکھو میرا یہ کتاب جو مجھے ملی ہے کتنی اچھی ہے، جو میں نے کام کیے تھے اس کے بدلے میں یہ جو کتاب مجھے دائیں ہاتھ میں ملی ہے، وہ اسے پڑھ کے دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور یہ کس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ہوگا۔ جب مجھے یہ یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ہوگا تو میں نے اعمال بھی اس حساب سے اچھے کیے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس اس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ اب وہ اپنی مرضی سے زندگی باقی کی گزارے، جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ عیش سے زندگی گزارے۔ اور کیا ہوگا؟ فی جنت عالیہ، وہ جنت میں ہوگا جو اونچی جنت ہے لیکن اس کے میوے بہت قریب ہیں۔ قطوفہا دانیہ، اس کے میوے جھکے ہوئے ہیں کہ وہ جس کو چاہے گا جہاں سے چاہے گا وہ کھا سکے گا۔ کلو واشربو، اور اسے کہا جائے گا کھاؤ پیو، ہنیم بما اسلفتم، مزے سے کھاؤ۔ اور یہ کس وجہ سے؟ کہ جو تم نے آگے بھیج دیا تھا، اسلفتم، اپنی زندگی میں دنیا میں جو اعمال تم نے آگے بھیج دیا تھا، فی الایام الخالیہ، ان دنوں میں جو گزر چکے ہیں، اب وہ دن گزر چکے ہیں، واپس تو نہیں آئیں گے، لیکن ان میں کیے ہوئے جو اعمال تھے اس کے بدلے میں جو تمہیں جنت ملی ہے، اب اس میں مزے لو۔ ان تمام آیات میں جو میں جس آیت پر سب سے زیادہ آج زور دوں گا، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، وہ آخری آیت ہے کہ کلو واشربو، کھاؤ پیو مزے کرو۔ کس وجہ سے کرو؟ کہ جو تم نے اپنے ان دنوں میں اپنے اعمال کو آگے بھیج دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو انعام ہے وہ یہ والی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہ ہے انعام۔ سب سے پہلے تو ہمیں پیدا کرنا، ہم جب کچھ نہیں تھے، آج ہم الحمدللہ ایک انسان کی صورت میں ہیں۔ اللہ چاہتے تو جانور بنا دیتے، اللہ چاہتے تو پیدا ہی نہ کرتے۔ اب جب پیدا کر دیا تو اس میں یہ جو وقت دیا ہے، یہ جو زندگی ہمیں دی ہے، یہی سب سے بڑا انعام ہے کہ ہم اس زندگی میں اس وقت کو اچھا استعمال کر کے
پازیٹیولی اس کو یوز کر کے ہم اس کو اعمال کو ہم آگے بھیجیں گے. آگے بھیجنے کا مطلب کہ وہ لکھے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں, اس کا ریکارڈ ہوگا, اور ان ایام میں جو ہم اعمال کریں گے اس کے بدلے میں جو ہمیں چیز ملے گی وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. وہی وہ قیمتی چیز ہے جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو قیمتی چیز کیا ہوئی؟ اللہ کا انعام کیا ہوا؟ یہ زندگی, اور اس زندگی میں دیے گئے یہ مہلت ہے, یہ سیکنڈز ہیں, یہ منٹس ہیں جو ہم گزار رہے ہیں. اب ان ایام کو, اس زندگی کو ہم اپنی مرضی سے گزار دیں, سو کے گزار دیں, کھیل کے گزار دیں. اس چھوٹی سی زندگی 60 80 100 سالہ زندگی, بہت کم گنتی کے لوگ ہوں گے اس دنیا میں جو 100 سال سے زیادہ جیتے ہیں. چلو 120 سال کر لیں, کسی ایک ملک میں ایوریج ہے اتنی. اس 120 سالہ زندگی کے لیے ہم اپنی زندگی کی ساری طاقتیں استعمال کر دیتے ہیں. صبح سے شام تک, شام سے صبح تک, سوچوں میں, پریکٹیکل میں, پڑھنے میں, سارے کا سارا زور ہم اس زندگی میں سے اچھائیاں حاصل کرنے کے لیے اس میں صرف کر دیتے ہیں. اور وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے, اس کے لیے ہم وہ کوشش نہیں کرتے جو ہم زندگی کو گزارنے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ جو قیمتی لمحات ہیں, یہ کتنے قیمتی ہیں. اس کی مثال ایک ایسی دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی شہید ہو گئے, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ شہید کا درجہ بہت زیادہ ہے, اللہ کے ہاں سب سے قریب ہے. اور ایک صحابی کچھ عرصے کے بعد طبعی فوت ہوتے ہیں. تو ایک تیسرے صحابی کو خواب میں یہ نظر آیا کہ جو شہید کا درجہ ہے وہ ذرا نیچے ہے, اور جو بعد میں جو صحابی فوت ہوئے ہیں ان کا درجہ اونچا ہے. اور یہ بات صحیح ہے, اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے, یہ من گھڑت بات نہیں ہے. تو وہ صحابی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ خواب اپنا سنایا. تو آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ کہنے لگے جی ان دونوں کا فرق تقریباً 1 سال کا تھا. تو کہتے وہ جو دوسرا صحابی تھا اس نے کیا نمازیں نہیں پڑھی اس 1 سال میں؟ اس نے کیا روزے نہیں رکھے اس 1 سال میں؟ کیا اس نے صدقہ و خیرات نہیں کیا اس 1 سال میں؟ تو وہ جو 1 سال کی اس کے اعمال ہیں اس نے اس صحابی کو اس دوسرے پہلے صحابی سے افضل کر دیا. یہ ہے اس وقت کی قیمت, یہ ہے اس وقت کا ہمارے پاس ہونا اور ہمارے لیے قیمتی ہونا. اس وقت میں جو ایمان والا ہے, اس وقت کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو تب وہ قیمتی ہے. جب وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ سب چیزیں برابر ہیں. تو ایمان کے ساتھ اس وقت کا ملنا یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے یہ قیمتی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جن لوگوں کو بھیجا جنہوں نے اچھے اعمال کیے, ان میں سے اگر کسی کو یہ بتایا جاتا کہ بھئی تمہاری موت 2 دن کے بعد ہے, 24 گھنٹے کے بعد ہے, 2 گھنٹے کے بعد ہے, تو وہ جو اچھے اعمال کرنے والے تھے ان کی زندگی کے جو اوقات جو انہوں نے بنا رکھے تھے ان میں سے ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر ہم میں سے کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ 2 دن ہے تمہارے پاس, تو ہم سارے کام چھوڑ چھاڑ کے تو پھر ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے. ہم اپنے اوقات کو صحیح کر لیں گے, اپنے اوقات کو قیمتی بنا لیں گے. تو یہ ہے ایک عام آدمی اور ایک صحیح عمل کرنے والے صالحین کے عملوں میں فرق, کہ ان کی زندگی میں اگر ان کو بتا دیا جائے کہ تمہارے کل موت آنی ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے موت برحق ہے. اب اس کے جو اوقات دیکھے جائیں گے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارا ہے.
لہٰذا ہمیں اپنی طرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں میرے سمیت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ میں یہ پوچھوں گا لوگوں سے کہ جو میں نے تمہیں زندگی دی ہے، اور یہ سوال کس سے ہوگا؟ یہ سوال ان لوگوں سے ہوگا جو کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، جن کی عمریں 40 یا اس سے زیادہ کی ہوں گی۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ ہم میں سے بہت سے مجھ سمیت ایسے لوگ موجود ہیں جن کی عمریں 40 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ 40 سے چھوٹے والا تو یہ عذر پیش کر سکتا ہے، پتہ نہیں کہ وہ قابل قبول ہوگا کہ نہیں، لیکن وہ عذر پیش کر سکتا میں تو بہت کم مجھے مدت دی گئی، مجھے تو بات کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ عقل کو پختہ کر دیتا ہے، یقین کو بالکل سامنے دکھا دیتا ہے کہ یہ چیز سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، فرق پیدا کر دیتا ہے۔ جانور اور انسان میں جو فرق ہے وہ 40 سال کی عمر میں پوری یقین کے ساتھ اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں انسان ہوں، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا، مجھے کون سی بات سیکھنی تھی، کون سی بات نہیں سیکھنی تھی۔ اس میں غالب گمان یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو پیغمبری بھی 40 سال کے بعد ملی، اور ایک یقینی بات کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال کے بعد ملی، یہ کنفرم ہے، اور باقی انبیاء کرام کے متعلق بھی یہ گمان غالب ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ملی۔ تو یہ 40 سال زندگی کے اتنے قیمتی سال ہیں کہ ان میں آدمی کو ساری کی ساری باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو پھر اس وقت تک وہ بندہ سامنے سے نہیں ہٹ سکے گا جب اللہ تعالیٰ کچھ سوال کریں گے تو ان کے جوابات وہ نہیں دے لے گا۔ ایک حدیث ہے کہ احرص علی ما ینفع، کہ حریص بن جاؤ، لالچی بن جاؤ نفع کے لیے، دنیاوی نفع کے لیے نہیں۔ ہم دنیاوی نفع کے لیے بہت زیادہ حریص ہیں، کہیں سے 10 روپے کم ملتی ہو چیز تو ہم 10 قدم چل کے وہ لے لیں گے، کسی کو زیادہ نفع مل رہا ہو تو وہ اگلی جگہ پہ جا کے تو وہ اپنا زیادہ نفع کما لے گا، اس کے لیے تو ہم بہت تیار ہیں۔ لیکن وہ جو اصلی نفع ہے، کہا احرص علی ما ینفع، اس کے لیے حریص ہو جاؤ، اس کے لیے لالچی بن جاؤ۔ اور کتنے لالچی بن جاؤ؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک کھجور کا پودا ہے اور وہ تم لگانے جا رہے ہو اور تمہیں سامنے نظر آ جاتی کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت واقع ہو گئی ہے، تو کہا اس پودے کو پھینکنا نہیں، اس کو بھی لگا دو۔ حالانکہ یہ یقین ہے کہ ایک لمحے کے بعد قیامت آ جائے گی، اس پودے کو بڑا نہیں ہونا، اس پودے کا کسی کو فائدہ نہیں ملنا، لیکن جو پودا لگانے کا تمہیں اجر ملے گا وہ ضائع ہو جائے گا اگر نہیں لگاؤ گے۔ تو اس آخری لمحے میں بھی اس نیکی کو ضائع نہ کرو، اس پودے کو لگا دو، اس کے بعد قیامت آ جائے تو کم از کم تمہارے نامہ اعمال میں یہ تو لکھ دیا جائے گا کہ تم نے ایک پودا بھی لگایا تھا۔ میرے ٹاپک میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس کسی بندے کو یہ موقع ملے تو وہ پودے، وہ شجر، یہ درخت جو لگانا کا جو کام ہے اس میں ضرور حصہ لے، اس میں مدد کر سکے، اس میں خود لگا سکے، کیونکہ یہ شجر زندگی ہیں۔ آج جو انوائرمنٹ ہیں، ان درختوں کے کاٹنے سے، نہ ہونے سے بہت زیادہ مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسم کیسا چل رہا ہے، مصنوعی بارشیں تک ہم نے کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو یہ ایک ضمنی بات تھی۔ تو ہم اپنی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر کے بعد کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، اور 4 باتوں کے جواب دینے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی، یہ تم نے کہاں گزاری اور کیسے گزاری؟ کھیلتے ہوئے،
سوتے ہوئے لہو و لعب میں، اس مختصر سی زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے اس کی دغا و دو میں، یا اللہ کی راہ میں جو وہ فرق پیدا کیا تھا ایک انسان اور ایک جانور کا، کیا اس کو سمجھ کے، کیا تم نے اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو سمجھا، دیکھا، پرکھا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ارکان جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھ کے ادا کیا کہ بس دائیں بائیں دیکھتے ہوئے جو چل رہا ہے اس میں بہہ گئے اور چلا دیا؟ یہ سوال ہوگا کہ زندگی دی تھی، اسے کہاں گزاری؟ قرآن کو پڑھنا کتنے لوگوں کو آتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس مسجد میں یہ بوٹا لگا دیا گیا کہ یہاں پہ قرآن کو سمجھا بھی جاتا ہے اور صحیح پڑھا بھی جاتا ہے، نماز بھی سکھائی جاتی ہے، باقی تمام ارکان کے لیے بھی یہاں پہ لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ اس طرح سے ہیں۔ نارمل مسجدوں میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے ایسا نہیں ہوتا، بس لوگ آئیں اور چلے جائیں، آئیں اور چلے جائیں، وہ ایک روٹین کی بات ہے۔ تو یہ سوال ہوگا کہ نماز کیسے پڑھتے تھے، قرآن کیسے پڑھتے تھے، جب قرآن پڑھ لیا تو اس کو کتنا سمجھا، جب اس کو سمجھ لیا تو اس پر عمل کتنا کیا؟ دعا کا سلیقہ نہیں آتا ہم لوگوں کو، پیروں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، جی دعا کر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دعا قرآن کروانا جو ہے یہ غلط ہے، بالکل صحیح ہے، نیک لوگوں کے پاس جا کے دعا کروانی چاہیے، لیکن ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، جو چوٹ لگنے سے آپ کو تکلیف ہے وہ تکلیف میں محسوس کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں کر سکتا، اور اس تکلیف کی وجہ سے جو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ میری تکلیف دور کر دے، وہ کوئی دوسرا بندہ وہ تکلیف محسوس کر کے دعا کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں تو دعا کا سلیقہ ہی نہیں آتا، ہمیں تو دعا کا وقت ہی نہیں پتا کہ کس وقت ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں اور کیوں مسترد ہوتی ہیں۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی دعا تو معلق رہ جاتی ہے، وہ تو عرش بری تک جاتی نہیں۔ اور ایک آدمی ظلم کرتا ہے تو ظالم کی تو منہ سے نکلتی بات میں پہلے عرش بری تک پہنچ جاتی، کہاں فرشتے اور کہاں عرش رہ گیا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ دعا کسے اور بد دعا کسے کہتے ہیں۔ دوسری بات کہ جو تمہیں علم دیا گیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا اور کتنا لوگوں کو سکھایا؟ اس علم کے ذریعے تم نے اپنی زندگی کو کتنا سنوارا؟ خالی باتیں ہی تو نہیں کرتے رہے۔ سب سے زیادہ ضروری عمل ہے، اور عمل کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو آج ہیں یہ وقت کے زمرے میں آ رہی ہیں کہ جو زندگی ہمیں ملی ہے اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ وہ قیمتی چیز ہے جس کے آج میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اعمال دیکھے جائیں گے کہ کیا جو تمہیں علم تھا۔ اچھا ایک اور بات اس میں چھوٹی سی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پورا قرآن پاک جو میں نے بھیجا ہر بندے نے اس کو حفظ کیا ہے کہ نہیں، ہر بندے نے اس میں تمام کے تمام جتنے احکام ہیں سارے زبانی یاد کیے ہیں کہ نہیں۔ تم نے اپنی زندگی میں جتنا علم سیکھا، یاد رکھیے اس بات کو، اس علم پر کتنا عمل کیا، یہ ہے اصل سوال۔ میرا خیال ہے میں 10 بھی زندگیاں مل جائیں تو ہمارا علم اتنا ناقص ہے کہ میں اس پورے قرآن پاک کے علم کو نہیں سمجھ سکتا، ادراک ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے اتنی۔ لیکن جتنا سیکھ جاؤں گا کیا کہ میں نے اس پر عمل بھی کیا ہے کہ نہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ جتنا علم سیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اور تیسری بات، یہ جو پیسہ تم نے زندگی میں کمایا، اس کے بارے میں 2 سوال ہیں۔
یہ پیسہ کہاں سے کمایا؟ سود سے، رشوت سے، ظلم سے، ڈاکے سے، یا انصاف سے اور محنت سے کمایا؟ کیسے کمایا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ دھوکے سے، نیچے گندم گیلی ڈال کے اوپر سوکھی ڈال کے، لوگوں کو اسٹرابری دکھا کے بڑی بڑی اور گندی اور چھوٹی اسٹرابری سامنے رکھ کے وہ ڈال کے دے رہے ہیں۔ کیسے کمایا؟ فراڈ کر رہے ہیں کہ وہ بالکل ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ پوری منڈی میں چلے جائیے، جو بہترین چیز ہوگی وہ آپ کو نظر آئے گی کہ میں یہاں سے لے لوں، اور جب گھر آپ لیں گے تو اس میں 10 چیزیں خراب ہوں گی۔ تو یہ پوچھا جائے گا۔ یہ میں آئی ایم سوری فار آل کہ میں یہ مثال مطلب کہ آپ کو اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم نے اپنی زندگی میں بھی یہی کیا ہوا ہے۔ ایک بندے کو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں چیز آپ ہمیں ایک دروازہ دے دیں، اس کو بہترین دروازے کی قیمت بتائی جاتی ہے کہ جی یہ دروازہ آپ کا 10,000 میں بن جائے گا۔ اب ہم اس میں لگے ہوں گے کہ یار یہ پتل لگ جائے، اس میں تھوڑی سی کیکر لگ جائے، اس میں فلانا لگ جائے، 10,000 میں سے میں نے 2,000 بچائے تھے، 4 بچ جائے۔ تو وہ جو بات آپ نے اس کے ساتھ کر لی، اب اس میں جب آپ ڈنڈی مارو گے تو یہ فراڈ ہے۔ یہی بات آپ کی دودھ دہی چاولوں پہ ہر چیز پہ یہاں آ جاتی ہے کہ جو کولو صدی مطلب ہے جو آپ نے بات کہنی ہے وہ سیدھی اور سچی ہو۔ اور یہ تو بات ہو گئی کہ کمایا کہاں سے۔ اب آ گیا آپ کے پاس کروڑوں لاکھوں روپے آ گیا، اب خرچ کہاں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو اس طرح سے خرچ کرتے لوگوں پر، اس طرح سے لوگوں کو دیتے کہ جیسے دریا چل رہا ہے، جہاں پہ خیرات ہو رہی ہے، جہاں پہ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اور بالکل اپنے پاس کوئی چیز بچتی ہی نہ۔ تو یہ کہاں خرچ کیا؟ کس مد میں خرچ کیا؟ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ جا رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا تو کہنے لگے اگر اس قبر کے بندے کو اٹھا کے کہا جائے کہ بتاؤ تم کیا اس وقت چاہتے ہو، تو وہ صرف ایک ہی بات کہے گا۔ وہ یہ نہیں پوچھے گا میں نے اتنا مال کمایا تھا کہاں ہے، میری بلڈنگیں کہاں ہیں، میری گاڑی کہاں ہے، میرے بچے، نو، صرف ایک ہی بات کہے گا، مجھے صرف 2 رکعات نفل ادا کر لینے دو۔ یہ ہے قیمتی وقت، یہ ہے وہ علم جس پہ انہیں کہا۔ تو پیسہ جو ہے وہ کہاں خرچ کیا؟ بلڈنگیں بنا دی یا لوگوں کے فائدے میں استعمال ہو گیا؟ کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی کسی کا بھلا ہو گیا، اس طرح کے کام کیے، کوئی کنواں لگا دیا۔ یہ مطلب اب تو آج کل تو اس میں نئی شکلیں آ گئی ہیں۔ تو پیسہ کہاں لگایا، یہ بھی سوال ہوگا اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ چوتھی اور آخری بات ہے کہ کتنا خوبصورت جسم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے جو سب سے احسن، سب سے خوبصورت چیز بنائی ہے وہ انسانی جسم ہے۔ بچپن میں نا ایک ہم گیم کھیلا کرتے تھے، ماچس کی ڈبیا کے اوپر نا ایک چھوٹی سی تیلی لگا دینی اور کہنا جی ایک ہاتھ آنکھ بند کر لیں اور دوسرے ہاتھ سے آہستہ 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 کر کے نا تو آپ نے اس تیلی کو اڑانا ہے۔ آپ یقین کریں 2-3 دفعہ کی ٹرائی میں بھی وہ تیلی تک ہاتھ جاتا ہی نہیں تھا، لگتا تھا آپ پہنچ گئی۔ کیا تھا یہ؟ ہم ایک آنکھ اگر ہوتی اللہ تعالیٰ لگاتے تو ہمیں فاصلے کا تعین ہی نہ ہوتا۔ یہ 2 آنکھ، یہ اتنی معمولی بات بتا رہا ہوں کہ کروڑہا جو انعامات ہیں اس جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے، اس میں سے ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 آنکھوں کے نور جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ہمیں فاصلے کا تعین ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ لکڑی ہے، یہاں پہ آگے خالی ہے، ایک آنکھ سے نہ ہوتا۔ اتنا خوبصورت جسم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہر عضو جو ہے اپنے صحیح مقام پر اور صحیح حالت میں ہے۔
اس سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہی نہیں، یہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو جب اتنا خوبصورت جسم دیا ہے تو اس کو استعمال کہاں پہ کیا؟ یہ اگلا سوال ہے کہ وہ آپ نے کبڈی میں لگا دیا۔ میں کہتا ہوں جرم نہیں ہے، لیکن زیادہ وقت آپ نے کرکٹ میں لگا دیا، جسم کے استعمال میں فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا۔ میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں، لیکن صرف ریلیکس کر سکتے ہیں، زندگی نہ محیط ہو جائے آپ کے اس کے اوپر۔ اور جوانی بھی تو دی تھی نا اس جسم کے ساتھ، اور بڑھاپے تک یہ وقت جو ہے نا کہاں پہ گزارا؟ اصل بات یہی ہے کہ یہ وقت کہاں پہ گزارا؟ جوانی سے لے کے بڑھاپے تک۔ آج تم 60 سال کے 80 سال کے ہو گئے ہو، 40 سے عمریں بڑھ گئی ہیں، اس سارے وقت کو کہاں پہ گزارا؟ اللہ کے دیے ہوئے اعمال پہ، جو قوانین ہیں ان پہ گزارا اپنے عملوں کو، یا کہ اپنی مرضی سے گزارا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس دین کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے، ہمیں اس کے لیے جو وقت دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہم صحیح جگہ پہ استعمال کر سکیں۔ اور اے اللہ، جب آپ ہمیں اتنی استطاعت دیں کہ ہمیں وہ علم آ جائے، تو پھر اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔